وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 41، درس نمبر 16-15۔ آج کا موضوع، کیا ہم صرف طالب دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔ او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو، اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو، اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 41۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اہم آیت ہے۔ دیکھیں، اصل میں مضمون
اس سورہ مبارکہ کا یعنی سورہ نور ہے، اور نور ہی کا زیادہ تر اس میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور انسان یا تو روشنی کے راستے پر چلے گا یا پھر اندھیرے اس کا مقدر ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نور علی نور بننے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، اور اس کو اللہ کا خلیفہ بننے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، جس کا طریقہ قرآن اور نبی کا طریقہ ہے۔ اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کی بجائے ظاہر کو مقصود بنا لیا ہے، اندھیروں کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا ہے، ہم اندھیرے راستوں پر چل رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے، جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، یعنی دیکھیں لفظی ترجمہ تو یہی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو پرندے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں، جو یعنی تھوڑا سا اس میں مضمون یہ ہے کہ یہاں صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس جملے پر غور کریں، اور آگے جو جملہ آ رہا ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر ایک مخلوق جو ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔ دیکھیں، نماز تو ایک بات نوٹ کر لیں، نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، تھوڑا سا مطلب ہم ادھر انسانوں سے بات شروع کرتے ہیں نا، انسان کی معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ، اور یعنی اللہ سے ملاقات۔ ظاہر ہے نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی دنیا میں ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے ہوتی ہے، نماز ایک بہرحال۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اب نماز جو ہے، دیکھیں ہماری نماز کیا ہے؟ ہماری نماز کی بنیاد جو ہے ہمارا کلمہ طیبہ ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا وہ نماز کی حاجت نہیں ہے اسے۔ ایک بات پہلے تو یہ نوٹ کر لیں، یعنی وہ شخص جو دنیا میں آ کے اپنی حقیقت کو جان کے، اپنی منزل کو جان کے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ سے بیعت کر لیتا ہے، اللہ کے راستے پر چل پڑنے کا عزم کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ تم 5 وقت یعنی دن میں 5 وقت میرے پاس آ کے مجھ سے اپنے وعدے کی تجدید بھی کرو، مجھ سے مدد بھی مانگو اور مجھ سے بات چیت کرو۔ اذان جب شروع ہوتی ہے تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ نماز اللہ کی بڑائی کے لیے ہے، نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے، اور نماز ہمارے یعنی مرکب ہے دین کا، ایک خلاصہ ہے۔ ابھی میں زیادہ اس کی تشریح نہیں کر رہا، میں کر بھی چکا ہوں، پھر بھی وہ آئے گی۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو جملہ دنیا میں کام ہر روز سر انجام دیتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اس کا خلاصہ جو ہے وہ پھر نماز میں ہم بیان کرتے ہیں۔ نماز کا اچھا، اب یہ آسمان اور زمین کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے؟ دیکھیں نماز تو وہ کام ہے جو کرنا ہے مخلوق نے، یعنی نماز سے مراد وہ کام جو مخلوق نے سر انجام دینا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جو وہ اور اس پر وہ مجبور کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ساری مخلوقات مجبور ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے
سر جھکایا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ ہر ایک تخلیق جو ہے اپنی نماز کا مطلب اپنا کام جانتی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا مقصود ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ نماز ہو گئی، مقصود جاننا، اور یہ جو ہے تسبیح ہے. اور حکم سے سرتابی کوئی چیز جو ہے سرتابی نہیں کر رہی. یسبح لہ من فی السماوات والارض، بعض اوقات سجدے کی بھی وللہ یسجد کے الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں، یہاں تسبیح کا تذکرہ آیا ہے. دیکھیں مطلب ایک ہی ہے، تسبیح کا مطلب کہ ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس نے وہ کیوں پیدا کی گئی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، شہد کی مکھی ہے، وہ جانتی ہے اپنا مقصد حیات قدرتی طور پہ اس میں فیڈ کیا گیا ہے، اور پھر کیسے کرنا ہے وہ کام، کیا کرنا ہے، یہ تسبیح ہے، وہ جانتی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. شہد کی مکھی میں مثال دے رہا ہوں، باقی چیزوں کا آپ دیکھ لیں. اور پھر وہ کیسے کرنا ہے تو وہ بھی اس میں فیڈ کر دیا گیا ہے. شہد کی مکھی میں وہ طریقہ کار جو ہے شہد بنانے کا پروسیس کیسے کرنا ہے تو وہ فیڈ کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ تمام کائنات کی مثال لے لیں. سورج کو معلوم ہے کہ میرا مقصد جو ہے وہ روشنی دینا ہے، تپش دینا ہے اور روشنی دینا ہے. یہ مقصد ہو گیا، یہ اس کی تسبیح ہے، جانتا ہے وہ قدرتی طور پہ، یہ نہیں. اور کیسے کرنا ہے یہ بھی جانتا ہے، اور سارے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیے گئے ہیں. سورج کو اپنی حرارت اور روشنی برقرار رکھنے کے لیے سارے اسباب و عوامل اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کر دی ہیں. اسی طرح ساری مخلوقات، یہاں تو صرف اس کا تذکرہ ہے نا. پہاڑ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، زمین جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے. تو زمین بعض جگہ اللہ کے حکم سے تیل اور گیس اس سے نکل رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ یہ تانبا نکل رہا ہے، کہیں لوہا نکل رہا ہے، اور کہیں گرینائٹ نکل رہا ہے، کہیں ماربل نکل رہا ہے، کہیں ریت نکل رہی ہے. زمین کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو وہ اپنا کام کر رہی ہے. پانی اپنا کام کر رہا ہے، ہر چیز جو ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں، یعنی درختوں کی، پھل کا درخت ہے، پھل آم کو لے لیں، آم کی گٹھلی ہے، اس کی تسبیح اور نماز کیا مقصد ہے اور کیسے کرنا ہے وہ جانتی ہے. بس گٹھلی کو آپ مناسب زمین میں، مناسب موسم میں، مناسب اس کی نگہداشت کریں، پانی وغیرہ دیں. باقی کام جو ہے اس کو پتہ ہے گٹھلی کو میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور ہر کام آپ دیکھ لیں، گٹھلی جب آم کی گٹھلی کا پودا نکلتا ہے نرم و نازک، پھر آہستہ 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 پودا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وہ درخت، کامل درخت بن جاتا ہے. اور ایک جگہ پہنچ کر، ایک حد تک وہ پہنچ کر وہ ٹھہر جاتا ہے، اس کی اٹھان جو ہے رک جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھتا. اسی طرح گندم کا دانہ ہے، وہ آپ دیکھ لیں، وہ جب آپ گندم کا دانہ زمین میں مناسب موسم میں، مناسب آب و ہوا کے تحت آپ اسے ڈال دیتے ہیں، اور اس کی جو ظاہری ضروریات ہیں پانی وغیرہ وہ پوری کرتے ہیں، تو اس سے پھر پودا نکل آتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، میرا کام کیا ہے، طریقہ بھی جانتا ہے. صلاۃ کا مطلب طریقہ کار، تسبیح کا مطلب وہ مقصد. تو یہ ہر دانے میں فیڈ ہے. آپ دیکھ لیں گیہوں کی فصل جو ہے وہ ایک حد تک جا کر ٹھہر جاتی ہے، بالکل یکساں. آپ دیکھیں نا کبھی گیہوں کے کھیت کو دیکھ لیں، پھر آپ کبھی مکئی کی، وہ تقریباً دگنا تگنا ہوتا ہے اس کی اٹھان. لیکن مکئی کی فصل کو دیکھ لیں، سارا کھیت ایک سا نظر آتا ہے.
آپ تمام یہ درختوں کو دیکھ لیں، تمام، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ ایک اندازہ، خلقہ فسوا والذی قدر فہدا، خلقہ اس نے پیدا کیا، فسوا برابر کیا، اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا اور اس کو ہدایت دے دی۔ خلقہ فسوا والذی قدر فہدا۔ اب یہی طریقہ کار ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے اور دیگر مخلوق، دیکھیں ہر مخلوق کا ایک مقصد تخلیق ہے، اور وہ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنا مقصد پیدائش اور کرنا کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ جانتی ہے اور کر رہی ہے چاروں ناچار۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طاعین۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آسمان اور زمین پیدا کیے تو ان کو کہا کہ تم خوش ہو یا ناخوش، میری طرف میرے حکم کے مطیع بن جاؤ۔ تو زمین اور آسمان اور ما فیہا جو بھی تھے، کیا جواب دیا؟ قالتا اتینا طاعین، ہم خوشی سے سر جھکاتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت خوشی سے۔ اچھا، اب دوسرا جو نقطہ ہے بڑا قابل غور ہے، وہ ہمارے متعلق ہے، اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ دیکھیں میں جذباتیت سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، اور سوچ سمجھ کے، اور سارا مطلب جو میں فقرے بول رہا ہوں تو اس کو میں پہلے سوچ رہا ہوں پھر بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا میں نے بول دیا، ایسے بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس سے بچائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب انسان کا مقصود اللہ، یہ انسان ایسی ایک مخلوق ہے کہ اس کو مجبور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کا مقصود ہی ایسا تھا، اس کا ٹارگٹ ہی ایسا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ تو اس کو کہا کہ بس ٹھیک ہے، تمہیں تو میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، اب تم میرے ناشکرے بندے بنتے ہو یا شکر گزار بندے بنتے ہو۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ فَلْيُؤْمِنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے یقین کر لے، جو چاہے انکار کر دے، دین میں جبر نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لے۔ تو اب انسان کی کامیابی، انسان کی معراج کیا ہے؟ اللہ، انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کا اہل کر لے اور اپنے دل کو نورانی کر لے۔ سورہ نور ہے نا، اس کی معراج یہ ہے کہ یہ اپنے دل کو منور کر دے اللہ کی یاد سے، اور یہ سینے میں اپنا سینہ جو ہے نور الہی سے بھر لے، یہ منزل ہے اس کی۔ زیادہ میں تفصیلات نہیں کر رہا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ پھر ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو اب انسان کی جو ہے کامیابی، اس کی معراج، اس کے مقصد کی کامیابی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، اور اس کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی بندگی میں رکھ دی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو بندگی کی روش اختیار کرنی ہوگی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، جیسے کہ آسمان اور زمین اور جو بھی اس میں ہے یہ اطاعت پذیر ہیں، لہٰذا وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ تمام کائنات جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو یہ انسان کی معراج جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور نماز میں رکھ دی ہے۔ نماز میں نے آپ کو کہا طریقہ کار،
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ پھر جو ایک طالب مولا ہے اس کو یہ کہنا ہوگا زبان حال سے کہ بھئی میری نماز کا یہاں مطلب صرف وہ نماز نہیں ہے، نماز کا مطلب تمام زندگی. دیکھیں ہماری جو عبادات ہیں، اب یہ میں ایک ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ میں عبادات کا نام لے لیا تو آپ اس کو محدود کر دیں گے. ایسی بات نہیں ہے، ساری زندگی اس کا خلاصہ جو ہے نماز ہے، اس کی معراج جو ہے نماز ہے. نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی سے بات نہیں کرتے، ایک رخ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. اسی طرح باقی زندگی بھی آپ نے یک رخ ہونا ہے، ایک رخ کی طرف، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے اور کسی میں دل نہیں لگانا. دل تو اللہ کا ہے اور اللہ کی یاد کے لیے آپ نے اس کو الگ کر دینا ہے. ہاتھ کام میں اور دل اللہ کے ساتھ. ہاتھ کارول تے دل یارول. تو اب یہ جو ہے یہ آیت نمبر 41 جو ہم پڑھ رہے ہیں، علم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا، اگر میں آپ کو یہ ٹیکسٹ کی طرف اگر آپ کی میں توجہ دلاؤں، اس سے پہلے جو آیت ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلْ، اس سے پہلے آیت یعنی نور میں، یعنی آیت نور کا یہ سارا تسلسل ہے، اور آخری جو 40 نمبر ہے وہ اندھیروں کی مثال لی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، یعنی جو نور کا خواہاں نہیں ہے تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، میں انسان کا، مطلق انسان کا نام دے رہا ہوں. اے انسان دیکھو بھلا، ساری کائنات میرے سامنے جھکی ہوئی ہے، میری تسبیح بیان کر رہی ہے، اپنی نماز یعنی بندگی کا طریقہ بھی جانتی ہے اور اپنی مقصد سے بھی واقف ہے. اور تو تم کیوں جو کامیابی کا راستہ ہے اس سے تم نے منہ موڑ لیا ہے؟ دیکھیں کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے مقصد حیات کو جانے، اس پر یقین کرے. پھر جو طریقہ کار ہے، اب وہ طریقہ کار تو قرآن میں ہے، اس قرآن کا جو عملی نمونہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انہوں نے ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ پیش کیا ہے اور ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے. تو اس طرح، اس طریقے سے اگر ہم، اب میں خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ کو منزل بنا لیں، اپنے آپ کو پہچان لیں اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہم چل پڑیں تو ہم اپنی معراج کو پالیں گے، ہم اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائیں گے. شہد کی مکھی شہد نہ بنائے تو پھر تو وہ نکھٹی ہو جاتی ہے. میں نے سنا ہے، زیادہ تو میری تفصیل نہیں معلوم، شہد کے چھتے میں کچھ نکھٹو مکھیاں ہوتی ہیں تو اسے مار دیا جاتا ہے. مکھیوں ملکہ جو ہے اس کو چھوڑتی نہیں ہے، اس کو مار دیتی ہے. اسی طرح دیکھیں ہم لوگوں نے نہ اپنے مقصد حیات کو پہچانا ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم اللہ کی، نہ ہم زندگی بندگی میں گزارنا چاہتے ہیں. اور اطاعت ہم چاہتے نہیں ہیں. اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کرنا، یہ ہمارا خیال نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم مسلمان ہیں. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہیں میاں اور اس کی بیوی، یہ بھی یعنی آپ دیکھ لیں، دیکھیں آپ اپنے آپ جو غلطی ہے اس کو آپ تسلیم کریں. بیگم صاحبہ ناراض ہو جاتی ہیں، اب کوئی ہستی، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد رسول، اس کے بعد کسی کی بات اس پر اثر نہیں کرے گی. اس کے من میں جب آئے گا تو وہ راضی ہوگی. یہ بہت بڑی یعنی مصیبت ہے یہ.
اور یہ تو آپ اپنے آپ کو نکھٹو بنا رہے ہیں۔ دیکھیں میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو نکھٹو بنا لیا ہے۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کام تو ہم نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ آج دیکھیں ہم نہ صرف نکھٹو ہیں بلکہ ہم جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، یہ دنیا بسائی ہے، اس مقصد کو تباہ و برباد کرنے میں ہم پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج مسلمان، وہ مسلمان جو قرآن کے تابع ہو، آج اس مسلمان کا وجود نہیں ہے۔ کسی ایک مملکت میں قرآن کا قانون نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں، جو بھی ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ کلمے کے نام پہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفتاً دیا تھا۔ 27 رمضان المبارک کی رات تھی، اور لیکن آپ نے کیا اس وقت بھی آپ نے جھوٹ بولا۔ یہ دیکھیں وہ ویسے ہی جھوٹ ہے جیسے آج ہمارا وزیر اعظم صاحب جو ہیں عمران خان، اقتدار میں آنے سے پہلے جو تقریریں کیا کرتے تھے آج وہ منہ چھپاتے پھر رہے، کیونکہ سب انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ 3 مہینے کا پلان دیا تھا، 90 دن کا، کہ بدعنوانی ختم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور خیرات نہیں مانگیں گے، ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ تو وہ سارے 3 سال ہو گئے، آج 2021 ستمبر 27 تاریخ ہے، 3 سال ہو گئے، تو سارا کچھ تو وہ جھوٹ ثابت ہوا، وہ صرف برائے نام تھا۔ ہم نے قیامت، دیکھیں عمران خان سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ عمران خان کون ہے؟ یہ آپ ہیں۔ ہم نے جھوٹ بولا، آج بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم تو، ہمارا سر تو جھکا ہوا نہیں ہے، مسلمان کا سر تو جھکا ہوا ہوتا ہے، ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے، ہماری گردن میں سریا ہے۔ ایک ایک بندہ، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کے گردن میں سریا ہے، یہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ میاں بیوی کی مثال تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایسا دیکھ لیں یہ گھر میں، باقی تو سب کے سب مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں۔ 80 سال کے بوڑھے جو ہیں دنیا ہی کے خیال میں آج بھی زندہ ہیں، اور وہ مرنے والے ہیں دنیا ہی کے خیال میں۔ ہو یہ تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے سر، دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک وہی کالحجارۃ او اشد، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ ایک رویہ ہے، جتنا بھی آپ اس رویے میں زندگی گزارتے رہیں گے آپ کا دل سخت ہوتا رہے گا۔ تو اس وقت دیکھیں آج بھی اگر آپ علامات موت نہیں ہیں تو ابھی مہلت ہے، ابھی ارادہ کر لیں بندگی کا، سچی اللہ کی بندگی کا، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، مقامی طور پہ ایک نورانی شخص کو اپنا رہنما بنا لیں۔ تو بہرحال یہ ترجمہ میں پھر کرتا ہوں، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ الم تر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، ہر چیز جو ہے، آسمان ہو کہ زمین ہے یا پرندے ہیں، ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے اور وہ کر رہی ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے، واللہ علیم بما یفعلون، ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ ہم نے تو بغاوت، سرکشی، عدوان، قرآن کی زبان میں زیادتی، ظلم اور اس کا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی اپنی مرضی سے ہم گزار رہے ہیں
اور گزارنا چاہتے ہیں، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل تو یعنی واضح ہے کہ دنیا اور دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم